حي على الفلاح. ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا. اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. شہری کتا بڑا موٹا، جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں گوشت کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں، مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے. انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا. تو جنگلی کتے کو لے کر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا. جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پٹا دیکھا. تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبان، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز. اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی. کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ملازم، ان کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں. تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک، یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا. آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توک در توک پٹے ہمیں پڑے ہوئے. ہماری نسل کو علم کا ذوق ہی کھلے، صرف پیسے کا ذوق ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے. کسی قوم کو زوال جب آتا ہے باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، امریکہ کی سازش. قوموں پہ جو زوال آتا ہے اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا. جب صفات ماند پڑتی، میں نے پچھلے فاسٹ کے بیان میں بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جائے، ان سے عزت کا حق چھن جاتا ہے، ان سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھن جاتا ہے، ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی. 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں، ایک سچ بولنے والا نہ ملے گا، ایک رحم کھانے والا نہ ملے گا، ایک دیانتدار نہ ملے گا. حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے کی دلدل بن گیا. تو ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم خود گرے ہیں. جس کشتی کے مسافر ہی برمے لے کر پھٹوں میں چھید کر رہے ہوں، آریاں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں اور بادبان کو خود چھید رہے ہوں، تو پھر وہ موجوں کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجوں کی سازش نہیں ہے، صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی.
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قومیں جب ڈوبتی ہیں تو اپنے اندر کے ان کے امراض ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوبتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ صرف اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں۔ تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو، دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہو؟ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی، تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے، تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے، ان کو جاب ملے، ہماری یونیورسٹی کامیاب۔ تو جس چیز پہ 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں، پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے کہ یہ نسل، نوجوان ہی تو قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ جب نوجوان کا طواف روٹی کے گرد ہو، چوپڑی روٹی کے گرد ہو، اور دنیا کی عزت دولت شہرت کا وہ غلام ہو، ایک اللہ کی بجائے 3 خدا بنا بیٹھا ہو، کبھی عزت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی دولت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی شہرت کی دیوی کو سجدے، یا پوری نسل وحدہ لا شریک اللہ سے ہٹ کر ان 3 خداؤں کے آگے گری پڑی ہے، تو زوال تو آنا ہی ہے۔ زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنی کمیاں اوروں پہ تھوپ دیتی، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، یہ ساری ہندوستان کی سازش ہے، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے۔ نہیں بھائی، میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، میں نے کچھ غلط چیز کھائی ہے، میرے دماغ میں فطور ہے، میں نے کوئی غلط چیز لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ کمبخت تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، دنیا میں ایک انسان گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنی قوم میں عدل کرتا تھا، میں مہلت دیتا رہا۔ ظلم تو شروع کیا جب اسے نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا، تیری سلطنت لے ڈوبے گا، پھر وہ ظالم بنا، تو پھر 80 سال میں ختم ہو گیا۔ 320 سال ایک آدمی حکومت کرتا چلا رہا ہے خدائی کی دعوے کے ساتھ، اور اللہ مہلت دے رہا ہے کہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو میرا تو ریڑھی چلانے والا بھی ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے، صرف طاقتور طبقے قبضہ گروپ ظالم نہیں ہے، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم، بڑی نچلی سطح تک ظلم جا چکا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ امریکہ کی سازش ہے، ہندوستان کی سازش، یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے یا کسی باطل کی سازش ہے، ایجنسیوں کی سازش ہے؟ یہ میری اپنی سازش ہے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ایک صحابی، نبیوں کے بعد افضل ترین انسان 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ وہ مر رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ فوراً اس کے پاس گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو،
کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا، باقی گفتگو ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے تو نہیں پڑھا جاتا، کہ یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض۔ تو آپ نے اس کو بلوا لیا، فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، رات تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، میرے ساتھ جب بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا، اس کی زبان میں تیزی ہے، زبان میں کاٹ ہے، میں اس سے دکھی ہوں۔ صرف زبان کی تیزی جو آج ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، صرف زبان میں تھوڑی تیزی۔ تو آپ نے فرمایا تو معاف کرے گی؟ کہ نہیں۔ کہ میں اسے جلا دوں اگر؟ پھر معاف کرے گی؟ اگر میں اسے جلانا چاہوں پھر اس کی سفارش کرے گی؟ کہاں کروں گی، جلتا تو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تو نے معاف نہ کیے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ جلائے گی۔ کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا تو جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کے بعد فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو میرا سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتے پھرتے ہیں، دبکتے پھرتے ہیں، گل نہ گاٹے نہ پہ جائے۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، عشاء کی نماز نفل نہیں فرض، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر، نماز بعد میں ہوگی۔ یہ تو اتنی بڑی ہستی اس بات کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، 57 برس گزر چکے ہیں والدہ کے انتقال کو، آپ 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا، 57 آپ کی عمر اب 63 سال ہے۔ اب وہاں پہنچے، یہ جو مدینے سے حج کا سفر تھا، مدینہ سے ذوالحلیفہ، ملل، روحا، عرج، عفایا، ابوا، عصفان، مر الظہران اور مکہ، یہ سفر تھا ہمارے نبی کے حج کا، اور یہ پرانا راستہ تھا بیچ پہاڑوں میں سے۔ اب وہاں پہنچے تو والدہ کی قبر سے گزرے، خاص طور پر وہ پہاڑوں میں ہے، راستے میں نہیں پہاڑوں میں، وہاں وہ راستہ اختیار کیا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، سخت دھوپ اور گرمی، تو والدہ کی قبر پر اتر گئے اونٹنی سے، آپ کے ساتھ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ ہو چکا تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور یوں ہاتھ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا، اور اس طرح روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں، کئی گھنٹے مسلسل سرہانے بیٹھ کر روتے رہے، نہ گرمی نہ دھوپ، کسی چیز کو نہیں دیکھا، شدید گرمی شدید دھوپ، گھنٹوں روتے رہے اور ہچکیوں کی آواز اور ڈاڑھی آنسوں سے تر۔ پھر اٹھے تو قافلے کے ٹھہرنے کا انتظام ابوا میں تھا، وہاں سے کوئی 10 میل دور، وہاں نہیں گئے کہ یہیں رات گزری۔ میں سن 2000 میں گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، زندگی سفروں میں گزر گئی، لیکن وہ سفر میری زندگی کا سب سے عجب اور انوکھا سفر۔ 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو وہاں محسوس کی، اور وقت بھی شام ہو رہی تھی، سوگوار سا وقت ہوتا ہے شام کا، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا، اس جگہ پر میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے کائنات بنائی اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا کہ اس جنگل میں ماں کو اٹھایا۔ صرف 25 برس کی عمر حضرت آمنہ کی، 25 برس میں تو شادی نہیں ہوئی تھی، 25 برس کی عمر میں منزل ہی آ چکی ہے، اور بیچ ویرانہ
چلو 4 دن بعد اللہ موت دیتا تو مکے والے سنبھالتے، وہاں سارے دادے چاچے موجود تھے. مدینے میں اللہ موت دیتا تو وہاں آپ کی پردادی کا سارا خاندان تھا، وہ سنبھالتے. جنگل میں موت آئی. ایک پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا جتنا یہ پلر بنا ہوا ہے، اتنا ہی اونچا تھا. تو اس کے اوپر ایسے 10 بائی 10 کا قدرتی فرش تھا. باقی سارے پہاڑ ایسے تھے اور وہ یوں چوکور تھا، جیسے پہلے سے یہ جگہ متعین تھی کہ یہیں اختتام ہوگا، کائنات کی افضل ترین ماں کا یہیں اختتام ہوگا. تو اللہ کے نبی صرف 6 سال کے تھے اور ایک خادمہ تھی ام ایمن. بس ہائے جو آپ تڑپے ہیں وہاں. باپ دیکھا نہیں، بہن بھائی ہیں کوئی، ماں ہی ماں ہے جو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، سہیلی بھی ہے، دوست بھی ہے، خادمہ بھی ہے. اور اللہ نے وہ اٹھایا. ایک بات کہی آخر جاتے جاتے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسے ایسے کروٹیں پہلو بدل رہی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. باقی کہیں ہے نہیں کیا ہوا، موت آئی، لیکن مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا کہ بولا نہیں جاتا. مجھے ہوا تو مجھے بولا نہیں جاتا، درد کی شدت سے بولا نہیں جاتا. تو سامنے بس یوں کر رہے تھے، اس طرح. اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں کو کیا ہو رہا ہے. 6 سال تمہیں روٹی کے چکر نے اصل چیز سے کتنا دور کر دیا. پھر آپ نے کہا کل حی میت وکل جدید با. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے. وقد ولدت طہرا. ہاں میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کرے گا، روشن کرے. زندگی نے ہارنا ہی ہوتا ہے. کب جیتی ہے زندگی؟ کس نے وہاں قبر بنائی، کون گزرا، وہ ایسا ویرانہ ہے مجھے نہیں خبر کہ کسی بھی دور میں وہ گزر گاہ ہو. لیکن شاید کوئی گزرے ہوں گے راہگیر مسافر جنہوں نے مل کر چھپایا، پتھروں میں قبر بنائی، نیچے اترے. ام ایمن سواری کی طرف بڑھی تو پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب. تو واپس مڑی، اوپر گئیں تو ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے تھے اس طرح، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا سنا، اوے اے ماں تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تمہیں تو پتا تھا تیرے سوا میرا اور کوئی نہ تھا، تو کہاں چلی؟ کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے. یہ بھی ماں ہے، ام ایمن بھی ماں ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، حلیمہ کے علاوہ اور والدہ کے علاوہ 6 اور عورتوں نے دودھ پلایا. ان میں ایک ام ایمن بھی ہے. کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا. زبردستی کھینچا، اٹھایا، روتے روتے نیچے اتار، اونٹنی پہ بٹھایا. آگے 3 راتیں درمیان میں ہیں، تیسری رات مکہ پہنچتے تھے. تو ان 2 دن 3 راتوں میں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. تو پھر آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی میں اس کی کیسی خدمت کرتی. تو اب یہ کسی کی سازش تو نہیں ہے کہ مائیں لاہور میں ذلیل ہو رہی، کسی کی سازش. ایک جگہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر. وہ تو پنجابی میں کہہ رہی تھی بھوک نہیں، میں نے ترجمہ کیا بھوک نہیں.
تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو ایسے گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے۔ میرے عزیز، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے، زوال کے اسباب بھی اندر پیدا ہوتے، باہر نہیں۔ وہ تو مرے کو مارے شاہ مدار۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم صفات کے لحاظ سے بہت گر چکے ہیں۔ تو میرا رب ہم سے سوال کرتا، جاؤ انجینئر بنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد آدمی بازار میں گئے تو کوئی یہود کو دیکھا تجارت، تو گھبرا کے مسجد میں آ کر فرمانے لگے ہماری تجارت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہماری تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے دھرتی اور جو کچھ دھرتی میں ہے بنایا ہے، کیوں ذلیل ہو کے رہتے؟ عزت کے ساتھ رہنا سیکھو، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہ اپناؤ گے تو عزت آسمانوں سے آتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو کائنات کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے واپس لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر۔ تو اپنے اس علم سے بھی انصاف کرو، روٹی کے لیے نہ پڑھو، جاب کے لیے نہ پڑھو، شعور کے لیے پڑھو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کے لیے پڑھو۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی آیت، غور و فکر کی ترغیب اللہ ہمیں خود دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی مان کے چلنے کے لیے بنایا۔ زمین کس نے بچھائی؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، نے بچھائی۔ آسمان کس نے اٹھایا؟ والسماء رفعها، یا انتم اشد خلقا ام السماء رفع، وہ ہے، وہ اللہ۔ رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، اور اللہ ہے جس نے زمین کو پست کیا، اور اللہ ہے جو رات اور دن کو لایا۔ اغطش ليلها واخرج ضحاها، اور اللہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور اخرج منها ماءها ومرعاها، جسے پانی اور چارے کو نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ آسمان کی بلندیاں اس کا ارادہ ہے، اور زمین کی پستی اس کا ارادہ ہے۔ الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کی گردش اس کا ارادہ ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کی گرمی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کا حسن و جمال وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ والذی سخر البحر، سمندر میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ ھذا عذب فرات، میٹھا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وھذا ملح اجاج، کڑوا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، اس میں مچھلیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وسخر لکم الانہار، دریاؤں کا بہنا، بل کھاتے ہوئے ندی نالوں کا چلنا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ زمین سے چشموں کا نکلنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ فجرنا الارض عیونا، وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ بادلوں کا جمع ہونا وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، ان کا کٹھے ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ ثم یعلف بینہ، پھر اس میں سے بارش کا اترنا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے برسانا اللہ کا ارادہ ہے۔
پھر زمین کا پھٹنا اور پانی کو اپنے اندر لینا سمیٹنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ان درختوں کا نکلنا یہ اللہ کا ارادہ ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے پھل پھول، چارہ، غلے، گندم، زیتون، کھجور، انگور، سب کچھ تمہارے لیے بنایا. رات کا اندھیرا کہاں سے آتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں. دن کو روشن کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں. جعلنا النہار معاشا، نیند کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لاتا ہوں. جعلنا نومکم سباتا، تمہیں مرد عورت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ خاندان کون بناتا ہے؟ کہ یہ اللہ بناتا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، رنگ روپ کون دیتا ہے؟ کہ یہ اللہ دیتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ زبانوں کو کس نے مختلف کر دیا؟ ایک کی زبان اور ایک کی اور ایک کی اور، کہ یہ بھی تیرے اللہ کا ارادہ ہے. من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، ایک دھرتی پہ رہ کر کوئی پشتو بولے، کوئی اردو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی بلوچی بولے، کوئی بروہی بولے، کوئی پنجابی بولے، کوئی سرائکی بولے، یہ سب تیرے اللہ کا ارادہ ہے. یہ رنگ روپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. پھر موت کہاں سے آتی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. امات و احیا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. فقر غنا کہاں سے آتا ہے؟ اغنا و اقنا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. خوشی اور غم کہاں سے آتا ہے؟ اضحک و ابکا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. مٹی میں مٹی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. ہاں، فاخبرہ اخبرہ من ای شیء خلقہ فلینظر الانسان قتل الانسان ما اکفرہ. ارے میرے بندے، میں تیری ناشکری کا کیا گلہ کروں؟ تو نے بھی حد کر، کتنا تو ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، تمہیں کہاں سے بنایا؟ تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں. کمون سن، من نطفہ، گندے پانی سے، پھر خلقہ، بنایا، پھر فقدرہ، پھر اس کو ماں کے پیٹ میں سب سلیقے قرینے کے ساتھ رنگ روپ دیا. پھر ثم السبیل یسرا، پھر تجھے دنیا میں لایا. پھر ثم اذا پھر فاخبرہ فاماتہ، پھر تمہیں موت دی. ثم اماتہ، پھر تمہیں موت دی. پھر فاخبرہ، پھر تمہیں قبر میں ڈالا. پھر ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ حقیقی ذات جو زمین آسمان پر مالک، بحر اور بر کا مالک، مشرق اور مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، زندگیوں کا مالک، موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، خزانوں کا مالک، وحدہ لا شریک، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے. احق من ذکر، کوئی نہیں جو اس کے سوا جسے یاد کرو. احق من عبد، کوئی نہیں اس کے سوا جس کی بندگی کرو. احق من ابتغی، انصر من ابتغی، کوئی نہیں اس کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارو. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کہتا میں سو گیا ہوں یا میں کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو پکارتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو اقرب الیہ من حبل الورید، میری شاہرگ سے زیادہ میرے قریب. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ساتھ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، میں زور سے بولوں، میں آہستہ بولوں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ میرے سر کو بھی سنے، میرے جہر کو بھی سنے، میری زور کی بھی سنے، میری پست بھی سنے، میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی آواز بھی سنے. اور اس کے خزانوں کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، عزت کی حد نہ ہو، عروج کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، کبریائی کی حد نہ ہو، جبروت کی حد نہ ہو، شہنشاہی کی حد نہ ہو، خزانوں کی حد نہ ہو. اور جو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہو، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہو، مانگو تو راضی ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو، سوال کرو تو خوش ہو، نہ کرو تو ناراض ہو.
جتنے سوال کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اتنا وہ خوش ہو، اور جتنے سوال کرنے والے گھٹتے جائیں اتنا وہ ناراض ہو۔ جو ایسا اللہ ہو جو ہر وقت سانسوں میں بستا ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، دل کی دھڑکنوں میں ہو، ہوا فضا خلا میں اس کی رحمتیں قدرتیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، ایک آنکھ لے کے آ جو بے حیا نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے، تو میں تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھا دوں گا، تجھے تیری اپنی ذات میں اپنے جلوے دکھا دوں گا، پر کہیں سے آنکھ خرید کے لاؤ، پر یہ دکانوں سے نہیں ملتی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھ حیا والی ہو تو ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ اس کائنات کا اکیلا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے کہ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو تو تم کامیاب ہو۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ تو میرے عزیزو، میں اپنی بات ختم کر رہا تھا، ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، ایک اپنے دل پہ قابو رکھو، ایک اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے۔ جب تمہیں چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو۔